مروت صاحب آپ ذرا پہلے اپنا تجزیہ دیجئے، بظاہر کیا یہ اگلے کچھ ہفتوں میں تصادم ہی نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دو باتیں کلیئر لگ رہی ہیں، آدمی نہ ملنے دینا اور ہمارے کچھ دوست جو کہ باخبر تصور کیے جاتے ہیں، میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو تاثر دے رہے ہیں اپنے ویلاگز وغیرہ میں، اس سے یہی تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی دوسری طرف کوئی موڈ ہے نہیں ملاقات کرنے دینے کا، یا میسیجنگ بڑی کلیئر ہے، ملاقات اگر اب ہو بھی جاتی ہے تو میسیجنگ بڑی کلیئر چلی گئی ہے۔ اور یہاں سے سہیل صاحب کو جس عالم میں لایا گیا ہے گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے، بظاہر ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے اگریسو پالیٹکس کرنے کے علاوہ، ورنہ وہ تو راتوں رات غیر مقبول ہو جائیں گے۔ تو یہ اگلے 3-4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں آپ کو لگتا ہے اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم ایک تصادم کی طرف ہم اور بڑھ رہے ہیں 26 نومبر ترس کے؟ جی بہت شکریہ بادامی صاحب۔ بدقسمتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایام سے، جب سے یہ حکومتی چینج ہوئی ہے کے پی میں، اور میں خود بارہا اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت دونوں تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ تصادم ہوتا ہے تو اس تصادم میں سراسر گھاٹے کا سودا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ہم یہ تصادم ایوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تصادم اگر ہوتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوفناک سی صورتحال میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی کچھ بیانات آئے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پہلے میں ان کا ذکر کروں۔ ایک تو یہ کور کمانڈر سے جو ملاقات کی خبر آئی ہے کسی تھرڈ سورس نے لگا دی، اور ایسے وقت میں لگا دی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، اور کل رات کو 11:25 پہ ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے اس کی آفیشیل کنفرمیشن کی، جب سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے مجھے بتایا ہے جمعے کو ہوئی ہے اور کور کمانڈر صاحب آئے تھے۔ یہ پہلی آفیشیل کنفرمیشن، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تھی کل خبر کنفرمیشن کی ہے، لیکن یہ خبر آ چکی تھی جن حالات میں جو ریٹوریکل سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں، جتنی بڑھ کے ماری جا رہی ہیں، اور جس طرح جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، چیلنجز ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان حالات میں اگر جمعے کو ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد کرک کا جلسہ اتوار کو ہوتا ہے، پھر جو وہاں پہ سما باندھ دیا جاتا ہے، یہ فرض تھا پی ٹی آئی کا، اور بالخصوص ذمہ داری تھی جو ہے کے پی کی قیادت کی، کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو بتاتے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات معیوب نہیں ہے، ملاقات ہوئی ہے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی اگر مفاہمت بن سکتی تھی یا خیر سگالی کے طور پہ وہ آئے تھے، لیکن یہ خبر پی ٹی آئی سے لیک نہیں آئی، اور یہ اس وقت آئی جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بیانات دے چکے تھے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی ہم نے آپ سے کیوں چھپایا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مارچ تو انہوں نے لازماً اناؤنس ہی کرنا ہے، کیونکہ ٹورڈز اسلام آباد نا، ظاہر ہے ٹورڈز اسلام آباد۔ دیکھیں، تبدیلی کے پیچھے 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تھی کہ علی امین خان ناراضگی مول لے چکے تھے محترمہ بشر بی بی کی۔ ٹھیک ہے، گزشتہ دنوں جیل میں خات کے دوران علی امین خان کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے محترمہ بشر بی بی نے۔ وہ کیا؟ کہ ان کو بتا دیں کہ کس طرح گرجدار آواز میں، اونچی آواز میں میرے سامنے باتیں کرتے تھے، اب کیا پوزیشن ہے۔ یہ جن کو پیغام بھیجا ہے آپ کنفرم نے، یعنی آپ بہت وثوق سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات فرام دی ہارسز ماؤتھ، آپ کو پتہ ہے؟ جی، میں آپ کے سامنے میڈیا پہ کہ یہ پیغام گیا ہے، اور یہ پیغام دیتے وقت علی ظفر صاحب بھی موجود تھے، بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے، اور تقریباً 8-10 وکلاء اور بھی موجود تھے۔ اور یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ دوسرا جو تبدیلی کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ اب اس کا متبادل کس کو لایا جائے۔ ٹھیک، تو متبادل جو ہے سہیل افریدی صاحب کا قرائے فعال اس لیے نکلا، شاید مینا خان ہوتا، مینا خان اس لیے نہیں ہوا کہ مراد سعید صاحب شاید اس کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ابھی یہ بتائیں نا، آپ نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، وہ کیسے؟ اگر اس سب کے نتیجے میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو 26 نومبر کو جب درجہ حرارت بڑھا تو یہ ہوا نا کہ لوگوں کو جانا پڑا خان کے پاس، یا بھجوایا گیا کہ یار روکو، یعنی ایک بات چیت کا رستہ کھلا نا۔ تو اگر دوبارہ ایسا ہی ہو جاتا ہے
تو اس میں خان ہیز نتھنگ ٹو لوز یا کیا ہے؟ آپ کے نظر میں کوئی اور منظرنامہ ہے؟ یہ کوئکلی ذرا بتائیں پھر میں آگے بڑھوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اچھا, کوئی منت ترلے نہیں ہوں گے. کیوں منت ترلے لاسٹ ٹائم کیے تھے, 26 نومبر سے شروع ہوئے تھے, بلکہ 22 نومبر سے, اور 26 نومبر کی یعنی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جاری. تو آپ کی رائے ہے کہ 26 سے زیادہ بروٹل رسپانس ہوگا اس دفعہ؟ دیکھیں آپ نے رسپانس تو ادھر ٹی ایل پی پہ بھی دیکھا نا, ابھی تک تو لاشیں ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کے اذہان میں ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صلاحیت ہے نا احتجاج کی, یہ وہ آج وہ نہیں رہی ہے جو نومبر 2024 میں تھی. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نقصان ہوگا. آپ جلد سے دیکھیں نا وزیر اعلیٰ, ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دے. وزیر اعلیٰ صاحب جو گئے ہیں جلسوں میں, یہ جلسے میری حساب سے بڑے کمزور جلسے ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نومبر میں ریلی نکالے گی, تبدیلی کا محرک یہی تھا, اگر یہ ریلی نہیں نکالتے ہیں 10 دن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہی سوشل میڈیا جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پیچھے لگ جائے گی. اور اگر یہ ریلی نکالتے ہیں تو حکومت جو ہے میری دانش میں اور اسٹیپ ہیں وہ اب تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ واحد جگہ اب کے پی رہی ہے, اور اس کا واحد حل کہ وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ خاص کم جہاں پاک, یعنی کہ وہاں پہ حکومت کو ہی لے ڈوبے. تو گورنر راج کی آرٹیکل 234 کے تحت ان کے پاس پروویژن ایمرجنسی کی پروکلیمیشن. نوٹڈ. آپ نے میرا اگلے سوال کا جواب دے دیا جو میں ممکنہ طور پہ کرنے والا تھا مروت صاحب. بالکل ٹھیک ہے.